اچھا شرجیل محمد صاحب کہہ رہے تھے ڈیالہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے. ان کو چھوڑنا, وہ تو خود جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں. ہاں عمران خان صاحب نے, عمران خان صاحب کے پاس کوئی فون نہیں ہے. اچھا وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے. مگر پی ٹی آئی والے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپریٹ نہیں کر رہے, کوئی اور کر رہا ہے. رؤف نے تو امریکہ کی تو بتا دیا کہ فلانا فلانا ہے جو کر رہا ہے. باقی لوگ بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان آپریٹ کر رہا ہے. جی تو اس کا ادھر سے عمران خان سے جب ایف آئی اے نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں, تو اس نے کہا میں کوئی جواب نہیں دوں گا, وکیل میرے آئیں گے تو پھر بات کروں گا. اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ پھر کوئی کور کمانڈر کہہ رہا ہوں کور کمیٹی, ابھی پھر وہ بس کیا کرے, آج کل سر پہ کور کمانڈرز ہی چڑھے ہیں. کبھی سیکٹر کمانڈر, کبھی کور کمانڈر, کبھی فارمیشن کمانڈر, آج کل تو یہی چل رہا ہے. جی تو جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس خان صاحب نے بلایا ہے, جس کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کچھ غور کیا جائے گا کہ پوزیشن کیا لینی ہے. جی اچھا, مگر پرابلم بن گیا نا جو میں نے کہا. پرابلم یہ بنا ہے کہ اگر خان صاحب آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے خود ٹویٹ لگائی ہے, ٹھیک, اگر تسلیم کرتے ہیں کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں نے ٹویٹ لگائی ہے, ٹھیک, پھر جو سیڈیشن کا جو کیس ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہوگا, اسٹریٹ اوے ان کے اوپر لگ جائے گا. اوکے, بغاوت کا مقدمہ. ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو بات کی ہے دس از سیڈیشن اینڈ یو آر انڈرمائننگ دا اسٹیٹ. ٹھیک, اور اگر خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں کر رہا تو کوئی اور کر رہا ہے پھر, ٹھیک, تو پھر کیا ہوگا, پھر انڈر دا رولز ٹویٹر اس اکاؤنٹ کو بند کر دے گا. اوکے, ٹھیک ہے, وہ ٹویٹر کی ذمہ داری. ٹویٹر کہتا ہے کوئی اور اکاؤنٹ استعمال کر سکتا. جیسے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کوئی اور استعمال کر رہا ہے, ٹویٹر بند کر دے گا. اچھا, کیونکہ ٹویٹر کی جو پالیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے سائن کروایا ہوا ہے ڈیجیٹل کہ آپ ہی اس اکاؤنٹ کو کریں گے. میں اگزامپل دیتا ہوں, جب آپ انٹرنیشنل فلائٹ لیتے ہیں تو کاؤنٹر کے اوپر وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یہ 2 بیگز آپ کے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میرے ہیں. آپ نے تالے لگائے ہیں, جی میں نے تالے لگائے ہیں. اس کی پیکنگ آپ نے خود کی تھی یا کسی اور نے کی تھی؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. وہ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ کل کو وہاں سے کوئی چیز نکل آتی ہے, کانٹرابینڈ یا وائلنس پرون یا کوئی چیز, تو آپ نے تو تسلیم کیا ہوا کہ میں نے خود پیک کیا, اس کا مطلب یو ہیو ڈن اٹ. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں پیک کیا, تو پھر وہ کیا کریں گے, کہیں گے جی کھولیں, پھر بالکل کھول کے دکھائیں اس کے اندر کیا ہے, اور یہ پھر خود پیک کریں اس کو. تو اس لیے وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں. اسی طریقے سے ٹویٹر نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ کرنا ہے, کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ جو ٹویٹر کے میرے اکاؤنٹ سے بات گئی ہے یہ اس کی میں تسلیم نہیں کرتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خان صاحب از ان ٹربل. یا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, ٹویٹر گورنمنٹ پاکستان ایکسپلین کرے گی ٹویٹر کو, ٹویٹر خان صاحب کا اکاؤنٹ بند کر دے گی, یا خان صاحب کہیں گے میں نے لگایا ہے, تو پھر خان صاحب کے اوپر کیس چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ لوگ اب, اور ان کو میرا خیال ہے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اگر یہ کہیں گے کوئی اور استعمال کر رہا ہے. اب رؤف جیسے بندے کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا. میں سمجھتا ہوں رؤف نے جو باتیں کی ہیں, بیچارہ میں پریشان بہت لگ رہا تھا جب وہ سوال کاشف عباسی صاحب پوچھ رہے تھے, اور حالانکہ وہ سمپیتھیٹک ہیں تو کچھ گنجائش بھی تھی ان کے لیے, مگر ایون کاشف واز شاکڈ کہ یار یہ کیا جواب دے رہے ہیں. اور بیچارہ میں آئی فیلٹ سوری فار رؤف, ادھر پٹی لگائی ہوئی اور سوال ایسا آ گیا جس کے اوپر وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو پھر آخر میں یہی کہنا پڑا کہ جی خان نے نہیں کیا تو کوئی اور کرتا ہے. پھر یہاں تک چلے گئے میرا خیال نروسنس میں کہ جی وہ تو امریکہ سے ہو رہا ہے, یا اب یہ ہو گیا کوئی کہتا ہے پاکستان سے ہو رہا ہے. زین قریشی صاحب نے کہا کہ پاکستان سے ہو رہا ہے, اس نے جیسے ہی بیان دیا آدھے گھنٹے کے بعد زین قریشی صاحب آ گئے ایک پروگرام میں. تو ان کا یہی حال ہے, جتنے یہ لیڈرز ہیں اتنے ہی بیان بازی ہے. کوئی ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ایک اسپوکسمین نہیں ہے. سارے بیٹھ کے بولتے ہیں اور مختلف طریقے کے ذریعے اور وداؤٹ فل کنسلٹیشن اور پالیسی. تو پالیسیز تو ہے ہی نہیں یہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہاں ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے پی ٹی آئی میں, جس کو خان صاحب نے اہمیت دی تھی. وہ یہ ہے کہ یو ٹرن لینا کوئی پرابلم نہیں ہے,
وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا تو سیاست میں اچھی بات ہے, لیڈرشپ کی علامت ہے, یہ ان کا بیان ہے جی. تو وہ یہ کیونکہ یہ لوگ پھر اسی لیے یہ کھلے ہو گئے, جو مرضی بول دیں وہ کل کو پھر یو ٹرن لے لیں گے. تو دس از دا فلاسفی آف دس پارٹی کہ کسی چیز کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے, جو آوے بس اس وقت کہہ دے دیکھی جائے گی باہر کی ہونا کی نہیں ہونا. اور ہر بندے کا اپنا موقف ہے ان ٹرمز آف پارٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو آپس میں یہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں, اور میرا خیال جیلسیز بھی بہت سی ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے فیصل وابڈہ صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ پارٹی کے لوگ ہی عمران خان صاحب کو غلط مشورے دے کر, غلط گائیڈ کر کے چاہتے ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہی رہیں اس طرح کی سرگرمیوں سے اور ان کو فائدے ملتے رہیں؟ نہیں, میں نہیں ایگری کرتا اس کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی ایسا, ان لیڈرز کی جن کی بات ہو رہی ہے, ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے کہ خان اندر ہی رہے اور ساڑیاں موجیں لگی رہن. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خان از دا لیڈر, خان کو سب یہ پیار کرتے ہیں اینڈ اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس میں کہ جو کہ آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو یا انفلٹریٹ کیا ہو. تو میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. یہ واڈا صاحب بہت سی باتیں کر جاتے ہیں, وہ بھی ایک ہی از اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی. جیسے یہ اب شرجیل میمن کی آپ نے بات کی کہ وہ کہتا ہے تو فون بھی ہے جی ڈیالہ سے آپریٹ ہو رہا ہے. دیز آر آل پروپیگنڈاز. رائٹ. وہ جی ان تو یہ بھی ملے آئے تھے, یہ بھی ملے آئے, وہ بھی خان صاحب کی پالیسیز کی طرف جا جاتے ہیں. بولو جھوٹ کی فرق پڑتا ہے, 10 باری بولیں گے تو شاید لوگ مان نہیں لیں. یہ ہے. اچھا ویسے حیرت انگیز بات یہ کہ آپ نے جو تبصرہ کیا وہ یوں بھی سچ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ رؤوف حسن صاحب تھوڑے سے اپولوجیٹک تھے, ایکسپلین کر رہے تھے اپنی پوزیشن کہ وہ دیکھیں گے کہ کانٹینٹ میں ایسا کیا ہے, ڈیلیٹ کرانے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن اگر ہم پی ٹی آئی آفیشیل کا پیج دیکھیں تو مسلسل حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ زور دیا جا رہا ہے, احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں, کنونشنز کا اعلان کیا جا رہا ہے, زوروں پہ آ گیا ہے کام. 9 مئی سے بڑا بلنڈر اسے قرار دیا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات پہ ابھی تک کیا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس پر کیا ہوگا وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں. تب تو یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے خود کو ڈسٹینس کر لیا تھا, پھر کچھ لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے. کیا ابھی بھی عمران خان صاحب کے لوگوں کو ان سے الگ ہونا پڑ سکتا ہے, رستے الگ کرنے پڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اتنا پریشر نہیں آئے گا. یہ کیس اور 9 مئی والا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ اسی قسم کی اہمیت ہے, نہیں, اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سر 1971 کچھ نہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. الزام ایک لگا دیا ہے کہ جی, اور وہ بھی انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی تو نہیں لگایا, انڈائریکٹلی لگایا ہے کہ جی اس وقت بھی ایک جرنیل تھا اور تصویر لگائی ہے ساتھ. ڈزنٹ میٹر. دس ہیز نو کانسیکوینس ان لیگل. یہ کیس بنانے کی بات ہے. مگر وہ جو 8 مئی ہے نا, دیٹ واز این اٹیمپٹ, 9 مئی, دیٹ واز این اٹیمپٹ ٹو انسٹر ریبیلین ود ان دی آرمڈ فورسز. وہ بہت سیریس ایشو ہے. اگر اس کی ایویڈنس گورنمنٹ پریزنٹ کرے یا اسٹیبلشمنٹ پریزنٹ کرے کہ پیچھے سازش کیا تھی اور ہیئر آر دی دیر از پروف آف دس, تو پھر دیٹ از اے ویری ویری سیریس کیس. یہ جو ہے کہ یہ ٹویٹ آ گئی اور اس میں انہوں نے کمپیئر کر دیا. لیکن پہلے ایس آئی ایف سی کو اٹیک کیا جاتا ہے, یعنی ایک سیکوینس ہے نا, باہر ایک آرٹیکل چھپوایا جاتا ہے, اس میں نام لیا جاتا ہے قتل کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے, پھر اس کے بعد ایس آئی ایف سی کو کرٹیسائز کرنا از ناٹ اے کرائم. اچھا, پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی تو نون لیگ نے ایک مقدمہ بنا دیا تھا, اس میں نون لیگ ہی پوری پھڑک گئی تھی. مقدمہ بنانا اور بات ہے, ہاں, الزام لگانا اور بات ہے. یہ تو الزام لگا رہی ہے نا. اچھا, تو الزام سے کیا ہے, یہاں جو سارا دن الزام لگتے رہتے ہیں. اچھا, حاضر سروس آپ. یہ صرف اس سچویشن میں کہ عمران خان کہتا ہے میں اکاؤنٹ اپنا آپریٹ کر رہا ہوں, پھر یہ کیس بنائیں گے خان کے اوپر سیڈیشن کا, اور وہ عدالتیں, میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, پھینک دیں گی باہر. وہ پھینک دیں. اچھا, عدالتیں کہیں گی نہیں ایک ہی گل ہوئی, کہتے ہر روز گلیں ہوں گی, اس سے بھی زیادہ سیریس بات ہے. اچھا, تو یہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, صرف ڈیفینسو ہو گئی ہے پی ٹی آئی, بیکاز یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس طریقے سے بات کی ہے جس میں صرف ایک آرمی چیف کی بات نہیں ہو رہی, ایک پوری فوج ایز این انسٹیٹیوشن جس کو اس کیس کے اندر بڑی بے عزتی ہوئی تھی اور بدنامی ہوئی تھی, اس کو اس طریقے سے اگر پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک, لیکن اس وقت بھی تو سچویشن یہی تھی نا کہ جب بدنامی ہوئی تھی فوج کی اور ایک جرنیل کی وجہ سے, ٹھیک, تو یہاں صورتحال آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, اور یہاں تو صورتحال ایسی تھی کہ فوجی باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو کیا کوئی کیسز ہوئے, کچھ ہوا کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ الزام اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے, مگر اگر یہ سازش پروو کر دیتے ہیں 9 مئی والی, دیٹس اے ویری ویری سیریس اٹیمپٹ ٹو ڈیوائڈ دی آرمی اینڈ کریٹ ڈیفیکلٹیز. یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کے اوپر اٹیک ہے یہ, تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر ذرا ٹویٹر اکاؤنٹ جائے گا خان صاحب کا,
कुछ अरसे के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा खान साहब नहीं मानेंगे कि मैंने किया है। अच्छा, वो नहीं मानेंगे। यानी FIA टीम आपको लगता है एक बार वापस आई है, 2 बार वापस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आएगी? कोई टाइम स्पैन दिया जाएगा FIA टीम को कि आप काम करें, या इसका दायरा और भी फैल सकता है कि अरेस्ट वगैरह हो, क्रैकडाउन्स किए जाएं जैसे 9 मई के बाद हुए? जैसे डिजिटल सोशल मीडिया टीम्स होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लोकेटेड होती हैं, व्लॉगर्स होते हैं जो इस पे। मगर ये तो स्पेसिफिक केस है ना, ये कोई जनरल केस तो नहीं है ना। वो तो क्रैकडाउन वैसे ही हो रहा है व्लॉगर्स के ऊपर। अभी कहा नहीं इंफॉर्मेशन कमांडर्स ने कि ये डिजिटल डकैती जो हो रही है, डिजिटल टेररिज्म जो हो रही है, वो तो करेंगे ना। और ये तो एक केस है ना। ठीक है। आर्मी चीफ के खिलाफ तो पता नहीं कितनी वीडियोस इन्होंने बनाई हुई, ऐसे ही है ना। तो वो तो केसेस लोगों को पकड़ दकड़ करेंगे, थोड़ा बहुत लितर शितर लगाएंगे, वो मान जाएंगे मैंने किया है, उनके ऊपर केस चलेगा, बाद में वो अपने कन्फेशन विड्रॉ कर लेंगे।